دوستو آج بات کرتے ہیں ایک مشہور پینٹنگ کی جو آپ نے اکثر ٹی وی ڈراموں میں دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عام سی نظر آنے والی پینٹنگ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ السلام علیکم، انفارمیٹیو ویڈیوز کی اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دا مونا لیزا۔ مونا لیزا اٹلی کے شہر فلورنس کی رہائشی تھیں۔ مونا لیزا کا اصل نام لیزا گارادینی تھا۔ لیزا کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ 15 سال کی عمر میں لیزا کی شادی ایک فرانچیسکو نامی شخص سے کرا دی گئی، اور لیزا سے پہلے بھی فرانچیسکو کی 2 بیویاں تھیں۔ فرانچیسکو سلک اور کپڑے کا ایک کامیاب تاجر تھا۔ شادی کے بعد کی زندگی کی بات کی جائے تو لیزا کے گھریلو حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ 1503 میں فرانچیسکو کو گھر خریدنے کے لیے کچھ رقم درکار تھی۔ چونکہ اس کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہ تھے، اسی لیے اس نے ایک لینارڈو دا ونچی نامی پینٹر سے لیزا کا پورٹریٹ بنانے کو کہا، تاکہ بعد میں وہ اسے فروخت کر کے کچھ رقم حاصل کر سکے۔ لیونارڈو نے 1506 میں اس پورٹریٹ کو مکمل کیا۔ مونا لیزا کی اس پینٹنگ کو ورلڈز موسٹ فیمس پینٹنگ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس پینٹنگ میں کچھ بھی خاص بات نظر نہیں آتی۔ یہ ایک 30 بائی 21 انچز پورٹریٹ ہے، جس میں ایک عام سی اطالوی عورت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر آخر اس پورٹریٹ کو اتنا پسند کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا اس کی پسندیدگی کی وجہ واقعی لیزا کی پراسرار نگاہ اور عجیب مسکراہٹ ہے؟ اس پورٹریٹ کو لینارڈو دا ونچی کا ماسٹر پیس کہا جاتا ہے۔ اگر 16ویں صدی کی بات کی جائے تو اس پورٹریٹ کے بیک گراؤنڈ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا گیا، اور اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے یہ اپنے وقت کی سب سے منفرد پینٹنگ تھی۔ اگر آپ اس پینٹنگ کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لیزا کی آئی بروز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ اسی لیے اس معاشرے میں آئی بروز نہ رکھنے کا رواج عام تھا۔ دوستو، اگر لیزا کی مسکراہٹ کی بات کی جائے تو اسے بناوٹی مسکراہٹ کہا گیا ہے۔ لیزا دراصل ہائپوتھائرائیڈزم کے مرض کا شکار تھی۔ اس مرض کے باعث لیزا دماغی اور اعصابی طور پر کمزور ہو گئی تھی، اور بعد میں یہی مرض لیزا کی موت کا سبب بنا۔ لیونارڈو دا ونچی نے پینٹنگ بناتے وقت لیزا کے چہرے سے افسردہ تاثرات کم کرنے کے لیے 6 میوزیشینز بٹھائے۔ وہ ایک خاص دھن بجاتے جس سے لیزا کے چہرے کے افسردہ تاثرات خوشنما تاثرات میں تبدیل ہو جاتے۔ 16ویں صدی کی بات کی جائے تو اس معاشرے میں عورتوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن لیزا ایک بااثر پروقار شخصیت کی حامل تھیں۔ پورٹریٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیزا اپنے مالی حالات ٹھیک نہ ہونے کے باوجود بھی اس وقت کے رواج کے مطابق ہسپانوی لباس میں موجود ہیں۔ اس سے لیزا کی پروقار شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ لیونارڈو کی اس پینٹنگ سے اس قدر وابستگی تھی کہ جب وہ اٹلی سے فرانس منتقل ہوا تو اس پینٹنگ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ مونا لیزا کی اس پینٹنگ کو اصل شہرت 1911 کے بعد حاصل ہوئی، جب ایک اطالوی شخص وچینزو پیروجا نے اس کو چوری کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ دوستو، وچینزو دراصل ایک اطالوی شخص تھا، اور وہ پیرس کے لوور میوزیم میں صفائی کا کام کرتا تھا۔ پینٹنگ چوری کرنے کے بعد یہ شخص 2 سال تک فرانس میں مقیم رہا اور پھر اٹلی چلا گیا۔ پولیس نے اس پینٹنگ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ اٹلی میں شخص نے مونا لیزا کی پینٹنگ کو مہنگے داموں فروخت کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں پکڑا گیا۔ بعد میں پھر سے یہ پینٹنگ اٹلی نے نہ چاہتے ہوئے فرانسیسی حکومت کے حوالے کر دی۔ آج یہ پینٹنگ پیرس کے لوور میوزیم میں ایک بلٹ گلاس پروف کے پیچھے محفوظ ہے، اور ہر سال ہزاروں لوگ اس پینٹنگ کو دیکھنے کے لیے فرانس کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، مونا لیزا کی پینٹنگ وہ واحد پینٹنگ ہے جو کہ فروخت نہیں کی جا سکتی۔